السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول ہے ہمارا تلخ حقیقت اور ایپیسوڈ نمبر ہے 35۔ ایپیسوڈ کی جانب چلنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ اور لائک لازمی کیا کریں۔ ہم لوگ اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے لکھتے ہیں تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ ایک کمنٹ اور ایک لائک تو کر ہی سکتے۔ تلخ حقیقت از قلم گمنام لڑکی، ایپیسوڈ 35۔ سعدیہ بیگم بھی جلدی سے نمرہ کے پاس آئی۔ سمرا، تم ایمبولینس کو فون کرو، وہ ترکی بترکی بولی۔ صفیہ بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ بیٹی کے چلانے پر وہ جیسے ہی باہر نکلی، دوسری بیٹی کو زمین پر دیکھا اور ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ ٹھنڈے پڑتے جسم کے ساتھ نمرہ کے پاس آئی۔ سمرا نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی۔ کال کرنے کے فوراً بعد ہی ایمبولینس آ گئی تھی۔ نمرہ کو ایمبولینس میں لٹایا۔ سمرا اور صفیہ بیگم دونوں ہی ایمبولینس میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ گاڑی لاہور میں جینا ہسپتال کے سامنے آ کر رکی۔ دوسری طرف سے ایمبولینس بھی ساتھ آ کر رکی۔ ایمبولینس سے اسٹریچر پر پڑا وجود باہر نکالا اور دوسری طرف حمزہ کو اسٹریچر پر ڈال کر ہسپتال کی ایمرجنسی گیٹ کو عبور کیا۔ دونوں وجود کو ایمرجنسی کے ٹرائییج وارڈ میں لے جایا گیا۔ حمزہ کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے اشارے پر اسے جلدی سے آکسیجن لگایا گیا۔ دوسری طرف نمرہ کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ نرس نے جلدی سے ماتھا صاف کیا اور پٹی کی۔ تم بی پی چیک کرو پیشنٹ کا، ڈاکٹر اسے حکمیہ انداز سے بولا۔ سر، ان کا بی پی بہت لو ہے، نرس نے انہیں بتایا، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نرس نے نمرہ کے ہاتھ سے بمشکل ہی نبض تلاش کر کے نمرہ کو ڈرپ لگائی۔ حمزہ کی حالت ناساز تھی۔ انہیں کوئی بہت گہرا صدمہ لگا ہے، جس کی وجہ سے اچانک ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ سانس بھی بہت مشکل سے آ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے ساری وضاحت دی۔ حمزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کب تک ہوش آئے گا حمزہ کو؟ ہانیہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، پیشنٹ کومے میں بھی جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات پر ہانیہ کے چہرے کے رنگ بدلے تھے۔ صبا بیگم کے لڑکھڑاتے قدموں کو یمان صاحب نے سہارا دیا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، ٹھیک ہو جائے گا میرا بیٹا، یمان صاحب امید سے بولے۔ ہانیہ تو بس خاموش تھی۔ میں دوبارہ خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تمہیں۔ آنسو عارض پر گرے تھے۔ میں رو رہی ہوں حمزہ، تم نے کہا تھا تم مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہانیہ بیڈ پر پڑے وجود کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تم ایک بار اٹھ جاؤ، میں کبھی نہیں روؤں گی۔ ہانیہ کی آواز کم تھی۔ اس نے قدم پلٹے اور باہر کی جانب بھاگی۔ بلیک رنگ کے سمپل سے سوٹ پر ریڈ دوپٹہ جو بھاگنے سے سر سے سرک کر کندھے پر آیا تھا۔ ہانیہ کے ذہن میں الفاظ گونج رہے تھے، پیشنٹ کومے میں بھی جا سکتا ہے۔ ہانیہ کے قدموں کی رفتار کم ہوئی تھی۔ وہ جینا ہسپتال کے تھوڑی سی دور آ گئی تھی۔ ہانیہ کی سانس پھولنے لگی تھی۔ روڈ کے اس پار فقیر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک لڑکا روڈ کے کنارے بیٹھا گنگنا رہا تھا۔ کبھی بنتی بات بگڑے، کبھی بگڑی بات بنائے، کبھی بھرتے جھولی خالی، رحمت ایسی برسائے، کبھی ہاتھوں سے لے جائے وہ جو سب سے عزیز ہے۔ یہ نصیبہ بھی کیا چیز ہے، یہ نصیبہ بھی کیا چیز ہے۔ ہانیہ کو یہ لائنز خود پہ محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ نے قدم اٹھائے اور روڈ کراس کرتے ہوئے فقیر کے سامنے آ کر رکی۔ ہانیہ کو بے حال دیکھ کر فقیر اٹھ کر اس کے روبرو ہوا۔
عشق کی ماری ہو، فقیر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہانیہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایسے نہ دیکھو، اس کے لیے دعا کرو، دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ میں آج قبول کرتی ہوں مجھے اس سے عشق ہے۔ میں آج مکرنا نہیں چاہتی۔ میں نہیں جانتی میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، مگر میرے جسم میں صرف جان ہوگی۔ احساس محبت ختم ہو جائے گی۔ تم اس کے لیے دعا کرو۔ دعا جب دل سے کی جاتی ہے تو عرش پر ضرور سنی جاتی ہے بچی۔ وہ ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ میں اس کا صدقہ دینا چاہتی ہوں۔ ہانیہ صدقے کے باکس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، وہ سنجیدگی سے بولے۔ ہانیہ نے اپنے گلے سے سونے کی چین اتاری اور باکس کی جانب قدم رکھے۔ فقیر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہانیہ نے چین کو غور سے دیکھا۔ یہ اس کی ماں کی دی ہوئی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی، مگر آج اسی قیمتی چین کو حمزہ کا صدقہ سمجھ کر وہ دے رہی تھی۔ ہانیہ نے چین باکس میں ڈالی اور پلٹ کر واپس آئی۔ آپ دعا کرنا وہ ٹھیک ہو جائے، وہ مجھے بہت عزیز ہے، میں اس پر اپنی جان کا صدقہ بھی وار دوں۔ فقیر نے اس کے عشق کا جنون دیکھا۔ وہ واقعی ہی جنونی تھی۔ نہ جانے کب سے وہ اس بات سے انکار کر رہی تھی، مگر آج وہ اس بات کو قبول کر رہی تھی۔ ہانیہ نے قدم واپس لیے۔ سولجرز نے ایک ہی جست میں بندوق کا رخ آسمان کی جانب کیا اور ایک ساتھ گولیوں کی بوچھاڑ کی۔ سب لوگوں نے کلمہ زیر لب دہرایا اور پھولوں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آگے ہوئے۔ حاذق اور عارض نے حسان کی میت کو کاندھے پر اٹھایا۔ دونوں نے بہت ہمت کر کے قدم آگے رکھے تھے، اور پھر کون جانتا تھا کہ مٹی سے بنا یوں سب کو رلا کر مٹی میں خاک ہو جائے گا۔ نمرہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ وہ ایسے نہیں جا سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، نمرہ نیم بے ہوشی میں بول رہی تھی۔ آپی آنکھیں کھولیں اپنی، سمرہ اسے کندھے سے ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ نمرہ نے آنکھیں کھولی۔ اس وقت اس نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا تھا۔ آس پاس سمرہ اور صفیہ بیگم تھی۔ نمرہ نے ایک ہی جست میں ہاتھ سے ڈرپ اتاری اور اٹھنے لگی۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ آپی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نمرہ بیٹا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ صفیہ بیگم بیٹی کو تھامتے ہوئے اسے واپس بٹھایا۔ مجھے جانے دے مما، مجھے آج نہ روکیں، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میں ایک آخری دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں اسے، نمرہ اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ وہ عشق کے امتحان میں وفادار ثابت ہوا ہے، مجھے کسی کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ مر جائے گا، اور وہ مر گیا۔ میں کیوں نہیں مر گئی اس کے ساتھ؟ کیا میرے عشق میں کوئی کمی تھی؟ کیا میں نے عشق نہیں کیا تھا؟ آپ ہی سنبھالیں خود کو، سمرہ اس کے روبرو اسے تھام کر بولی۔ وہ وعدہ خلاف نکلا سمرہ، اس نے وعدہ کیا تھا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، وہ اپنا وعدہ توڑ کر چلا گیا۔ وہ مجھے دنیا میں رسوائی کے لیے چھوڑ گیا، وہ میرے دل پر حاوی ہو کر مجھے ویران کر گیا۔ کیوں وہ میرے نصیب میں نہیں تھا؟ نمرہ شدت سے رونے لگی۔ ہانیہ جینا ہسپتال کا گیٹ عبور کرتے اندر وارڈ میں داخل ہوئی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے کمرہ کہاں ہے؟ ہانیہ نے ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سے پوچھا۔ جی میم، آپ یہاں سے سیدھا جائیں اور دائیں طرف دوسرا کمرہ ہے۔ اور یہاں ہوتا ہے ہماری ایپیسوڈ کا اینڈ۔ اور جو چاہتا ہے کہ کل سنڈے ہے اور ایپیسوڈ ڈبل آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنے اوپینین ضرور شیئر کرنا۔ زیادہ سے زیادہ لائک اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا
تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایپیسوڈ کل ڈبل آئے اور لانگ بھی آئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں